پرویز صاحب کو، جن کو بابا جی کہتی ہوں، اور صاحب 22 سال سے جانتی ہوں. اس سے پہلے بھی ان سے غائبانہ تعارف تھا. گھر میں طلوع-e-اسلام کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اسٹوڈنٹ لائف کی مصروفیت کی وجہ سے کبھی ان سے مل نہیں سکی. کالج کے زمانے میں بے شمار خیالات دماغ میں ابھرتے تھے، خاص طور پر ریلیجن کے متعلق اور زندگی کے دوسرے مسائل کے متعلق، اور ان کا صحیح جواب دینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. پوچھنے پر اکثر جواب یہی ملتا تھا کہ ریلیجن تو بلائنڈ فیتھ ہے، اس کو ایسے ہی فالو کرنا چاہیے، اس میں کیوں نہیں پوچھتے اور کوئی سوال نہیں کرتے، اس کو بس بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، جو کہا جاتا ہے اسی پہ عمل کرتے ہیں. ایسی باتوں سے اکثر انسان کا ذہن ریلیجن سے بیزار سا ہو جاتا ہے. کچھ یہی حالت میری تھی، اور تو دماغ میں بہت سے خیالات لے کر اور بہت سے اپنے پرسنل مسائل لے کر پھر ایک دن بابا جی کے پاس پہنچ ہی گئی. انہوں نے بہترین طریقے سے ہر بات کا جواب دیا، دلیل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، اور اتنا امپریس کیا کہ پھر میں ان کے درس بھی ریگولرلی اٹینڈ کرتی رہی، ان سے پرسنلی ذاتی طور پر بھی پڑھتی رہی کافی عرصہ تک. اور اس کے بعد پھر انگلینڈ امریکہ چلی گئی، تو وہاں سے بھی میں ان سے گائیڈنس لیتی رہی. وہ میرے لیے ایک استاد اور ایک گائیڈ اور ایک مشفق باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور زندگی کے بے شمار مسائل کے سلسلے میں میں ان سے ہمیشہ گائیڈنس لیتی رہی ہوں. زندگی میں بہت سے ٹیچر سے واسطہ پڑا ہے، یہاں بھی اور انگلینڈ امریکہ میں بھی. خود بھی ٹیچنگ لائن سے منسلک ہوں، اور بہت سے اچھے ٹیچرز کو دیکھا ہے، لیکن بابا جی کی طرح کا ٹیچرز کوئی نہیں ملا. ان کی یونیک خصوصیت یہی ہے کہ وہ کسی کو ڈسکریج یا سنب نہیں کرتے، ہر بات کا بہت ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہائیلی انٹلیکچوئل انسان ہو یا سادہ لو آدمی، ہر ایک کو پوری طرح سیٹسفائی کرتے ہیں، اور جب تک وہ ذہنی طور پر کنونس نہ ہو جائے تب تک ان کو ٹائم دیتے رہتے ہیں. قرآن کی روشنی میں عقل و فکر کے ساتھ مسائل کو سلجھاتے ہیں. اسی لیے بے شمار ینگ اسٹوڈینٹس ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے ہیں اور اس کا جواب قرآن کی روشنی میں حاصل کرتے ہیں. بابا جی کی گھریلو زندگی کو بڑی نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا ہے. ان کی فیملی کے ساتھ بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو ان کی گھریلو زندگی بے حد سادہ ہے. ان کی زندگی کا مشن ہی صرف یہ ہے کہ قرآنی فکر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچایا جائے بغیر کسی دنیاوی معاوضہ اور ریٹرن کے، حتیٰ کہ وہ شکریہ تک کی پرواہ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں ان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے میں ان کا ٹائم، بہت قیمتی ٹائم لے رہی ہوں. گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ باتیں کی اور انہوں نے ہر بات سمجھائی. تو اینڈ میں نے ان سے پوچھا کہ وٹ شوڈ آئی پے یو، آپ کی فیس والا کیا ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ ٹیچر ہیں، تو مجھے اتنا میں نے ٹائم دیا، اتنا کچھ انہوں نے مجھے سمجھایا ہے، تو مجھے اس کی فیس دینی چاہیے. تو وہ بات اب سوچ کے ذرا شرم سی بھی آتی ہے، حیرانگی سی بھی ہوتی ہے کہ ایسا بلند انسان جس کو تو شکریہ کی بھی پرواہ نہیں ہے، تو وہ ان سے میں نے ایسی بات ہی کیوں کی. تو بابا جی اس دور کی بہت ہی عظیم شخصیت ہیں. ان کے علم کی وسعت اور ان کے قرآنی فکر کے پائے کا انسان میں نے تو نہیں آج تک کوئی دیکھا. وہ بے حد بلند اسکالر، فلاسفر بھی ہیں اور بے حد پریکٹیکل انسان. بہت کبھی بھی ایموشنل نہیں ہوتے کسی بات میں، ہر پرابلم کو، ہر مسئلے کو بڑا ریشنلی اینالائز کرتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. اور وہ چونکہ قرآنی فکر قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے تو نیچرلی اس کا جو سولوشن وہ صحیح ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہم پرابلم کو سمجھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی سی ہے اور جا کے بابا جی کو بتاتے ہیں کہ بابا جی آج یہ ہو گیا،
کسی پیشنٹ کے ساتھ یا زندگی کے عام معاملے میں، اور وہ ایسے اس کو سمپلی اینالائز کر دیتے ہیں کہ وہ بات کچھ بھی نہیں لگتی اور اس کا سولوشن سامنے آ جاتا ہے اور اپنا ذہن صاف ہو جاتا ہے. ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے رکھے اور ان کا جو مشن ہے زندگی. میری ایک دقت ہے کہ میں اردو میں بولنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. چوائس ہو تو میں انگلش میں بولوں، لیکن ایسی محفل میں اچھا نہیں لگتا کہ اب میں انگریزی کی طرف ریورٹ ہو جاؤں. بہرحال میں کوشش کروں گی کہ جس طرح بھی ہو سکے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکوں. میرا تعارف پرویز صاحب کے ساتھ بہت دلچسپ تھا. سن 1956 کی بات ہے، جب پرویز صاحب کراچی رہتے تھے تو وہ اپنے اسی طرح ایک مشنری ٹور کے سلسلے میں وہ لاہور آئے. تو وہاں ان کے دوستوں نے، احباب نے یہ سوچا کہ ان کے لیے کچھ تھوڑی سی تفریح کا سامان کرنا چاہیے. تو ہمارا گھر جو ہے اس تفریح کے لیے سلیکٹ کیا گیا. کچھ میوزیکل پروگرام تھا. تو جب میرے والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہاں ایک محفل ہوگی آج شام کو، چائے بھی ہوگی، آپ جلدی سے تیاری کر لیں، صرف 1-2 گھنٹے باقی تھے. تو میں نے ایسے پوچھا کہ کون آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک بہت بڑا عالم ہے قرآن کا. میرا رد عمل اتنا شدید ہوا، میں نے کہا نہیں، اس گھر میں کم از کم ملا تو نہیں آ سکتا. تو والد صاحب اتنے پریشان کیا اب کیا کیا جائے کہ میں نے کہا نہیں، وہ یہاں نہیں آ سکتے، آپ ملا کو کیوں اس گھر میں لا رہے ہیں؟ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملا نے اور اس سوسائٹی نے ہمارے دماغوں پر کتنا برا اثر کیا ہوا تھا. یعنی اس وقت میں نے نیا ایم اے کیا تھا اور کلیئر کالج میں پڑھانا شروع کیا تھا. تو یہ تھا میرا ایک رد عمل ان کے خلاف. بہرحال بڑی بحث ہوئی اور والد صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہت حماقت ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. بہرحال وہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہاں پھر اس گھر میں اتنے وقت پر نہیں رہوں گی. اور پھر میں باہر ہمسایوں کی چلی گئی اور جب تک وہ اس گھر سے باہر نہیں چلے گی میں واپس نہیں آئی. اور اب یہ حالت ہے کہ یعنی کہ تب سے لے کر آج تک میں نے پرویز صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پھر وہ میں صحیح لائن پر آئی. یہ صرف ایک اتفاق تھا. ایک میرا لیکچر تھا کالج میں اپنے کورسز کے سلسلے میں، اور وہ تھا کہ عباسی حکومت اور امیہ حکومتیں جو ہیں ان کا زوال کیسے آیا. تو جیسے ایک ہوتی عادت ٹیچر کی، میں نے کتابیں ڈھونڈنی شروع کی لائبریری سے ادھر ادھر. میں چاہتی تھی کوئی اچھا سا لیکچر میں لڑکیوں کو دوں، کیونکہ میں نئی پڑھانا میں نے شروع کیا تھا. اتفاق سے ایک چھوٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، اسباب زوال امت. کیونکہ والد صاحب کے پاس چند ایک کتابیں تھیں. اردو چونکہ میرا کوئی خاص وہ نہیں تھی اس پر عبور، اس لیے میں نے کبھی توجہ نہیں دی. اب چونکہ پڑھانا تھا میں نے اس کتاب کو اٹھایا. چھوٹی سی کتاب تھی لیکن میرا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کے اندر. وہ کتاب بہت ہی میری زندگی میں امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک دم جو اس کو دیکھا کہ یہ کون شخص ہے، غلام احمد پرویز. میں نے پوچھا یہ کون ہے والد صاحب سے کہ آپ نے کتاب کہاں سے لی؟ کہتے یہ وہی ہیں جس کے لیے تم گھر سے باہر بھاگ گئی تھی. بس وہ دن اور آج کا دن. پھر جو سوالات کی بچھاڑ میں نے شروع کی ہے، اس زمانے میں وہ کراچی ہوتے تھے پرویز صاحب، تو وہ تقریباً ہر ہفتے میرا ایک خط چلا جاتا تھا اور ایک خط میں کوئی 10-12 سوال تو ضرور ہوتے تھے. اور یہ سلسلہ یعنی جب تک کہ وہ لاہور نہیں آ گئے یہ جاری رہا. اور میں نے یہ نوٹس کیا کہ ان میں ایک خاص خصوصیت یہ تھی اسکالر ہونے کی حیثیت سے کہ 10 سوالوں کا جواب وہ فوراً دیتے تھے اور صرف ایک جملہ، ایک لفظ، اور میری پوری تسلی ہو جاتی تھی. پھر جب وہ یہاں سن 58 میں یہاں لاہور آ گئے تو سوالات وہی تقریباً ہر شام میں یہاں موجود ہوتی تھی، اور سوال پر سوال. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. جیسے ڈاکٹر زاہدہ درانی نے بھی ابھی بات کی کہ یہ جو سوال پوچھنا ہے اور اس کا بڑے صبر سے جواب دینا ہے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے ایک استاد کے لیے. انہوں نے کبھی بے چینی نہیں ظاہر کی. جو سوال پوچھا ہمیشہ، یہاں تک کہ پھر میں اپنے طالب علموں کو یہاں میں نے لانا شروع کر دیا. اب وہ سوال پر سوال وہ پوچھتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک طالب علم نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے سوال تو بڑا میں سلی سا پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ جواب دیں گے؟ تو وہ جو بابا جی نے پھر جب ان کو یہ بات کہی وہ آج تک میں کبھی نہیں بھول سکتی. میں نے کہا کہ کوئی